لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے. دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے, گھی باہر سے, گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے. جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنا ہو گیا, وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں؟ یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا, یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے, اور کم سے کم بوجھ پڑے. بوجھ تو خیر پڑا ہوا ہے, وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائی افیکٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا, قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی. لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے, اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا, جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, گھی, آٹا اور دال, اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ, اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے, اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے, تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے. یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احساس کا اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں, اور یہ بھی صرف اور صرف یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں. یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے, کامیاب پاکستان. کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے. اس میں 1400 ارب روپے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے, اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو قرضے دیے جائیں گے. یہ جو 40 لاکھ خاندان ہیں, آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر قرضے لے کے. پھر اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر, اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پہ انویسٹ کر سکے. شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا. پھر ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے, تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے, اپنے سارے خاندان کی بھی مدد کر سکے. اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام. ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم قرضے دے رہے ہیں 22,000 نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے قرضے دیے, جس کے اندر 30 ارب روپیہ ہم دے چکے ہیں. 30 ارب روپیہ یہ 22,000 بزنس کے لیے. ساتھ ساتھ 2 لاکھ لوگوں کو سکلز ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں, یعنی ہنر بھی سکھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر کوئی چیز بھی ہمارے نچلے طبقے کو, کمزور طبقے کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے تعلیم. اور اس کے لیے کبھی اتنا بڑا پاکستان میں پروگرام نہیں ہے. 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں, اور اس میں ہم 47 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر, اس بڑے پروگرام میں, جس میں صوبے بھی شامل ہیں. یہ ٹوٹل پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہائر ایجوکیشن صوبے ہم سب مل کے کر رہے ہیں. 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا. اور آخر میں ہیلتھ کارڈ. میری شروع سے کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو سب سے ایک مشکل وقت ایک خاندان کے اوپر آتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کروانے کے لیے,
اسی لیے شوکت خانم بنا تھا. وہی کینسر کے علاج اتنا مہنگا تھا. جب میں نے دیکھا کہ ہمارے لیے اتنا مشکل تھا, اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی, تو جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کیا کریں اگر ان کے گھر میں بیماری ہو. تو اس لیے وہ سوچا تھا. تو میں نے تب بھی سوچا تھا کہ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو ہر پاکستان کے خاندان کو میں ایک ہیلتھ انشورنس دلواؤں گا, اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہر خاندان میں اگر کبھی بھی بیماری ہو تو ان کے پاس پیسے ہوں اور وہ جا کے کسی بھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکیں. تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری طرح اس وقت پختونخوا کے اندر شروع ہو گیا ہے. سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے, اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اب یہ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم, اور تقریباً ہم کر چکیں گے اس 1-2 مہینے میں. اس کے بعد یہ پنجاب میں شروع ہو رہا ہے دسمبر کے آخر میں. مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 سے 10 لاکھ روپے تک اپنا مفت علاج کروا سکیں گے. اور یہ جتنے بھی آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں, یہ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں. گلگت بلتستان میں کر رہی ہے. میں نے جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام. اور انشاءاللہ مارچ تک ہمارے جتنے سندھ, کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں پروگرام, کیونکہ اس سے بڑی نعمت ایک عام شہری کے لیے نہیں ہو سکتی, اور خاص طور پہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے. میں اپنے انڈسٹریلسٹ اور جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جتنے بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں, میں آپ سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ کا اتنا زیادہ نفع بن رہا ہے تو اس کے اندر ان کو شامل کریں. جو مزدور ہیں, جو آج کل کی مہنگائی میں مشکل میں ہیں, ان کی ضرور آپ تنخواہیں بڑھائیں. آخر میں میں آج پھر سے اپنی پہلے تو احساس کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں, کیونکہ بڑی مشکلوں سے ڈیٹا بیس بنایا گیا. اور میں اپنی میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ, یہ بڑا آسان ہے, جب یہ مشکل وقت ہے, ساری دنیا میں مشکل وقت ہے, تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائے کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے, یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں, تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی. لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے, بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے. جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر. اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہوگی, تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے. میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں. میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے آغاز میں احساس پروگرام کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہمارے پاس لوگوں کا ڈیٹا ملا. اس سے پہلے حکومتوں کی وجہ سے ملک پر قبضہ تھا اور ملک کے پاس پیسے نہیں تھے اور ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. وزیر اعظم نے کہا اسی طرح 1 سال گزر گیا اور اس کے بعد کرونا وائرس آ گیا. یہ بہت مشکل وقت تھا. وزیر اعظم نے NCOC کے فیصلوں کو بھی سراہا.